خوش نبی لجپال ساڈے تے جنہ ساڈیاں عیباں نوں کج لینا اس سخی دے سخی دربار وچوں اساں جو لینا کج وج لینا اے روضہ نبی دا کعبہ اے عاشقاں دا روضہ نبی دا کعبہ اے عاشقاں دا اساں کل مدینے وچ حج لینا سانوں بخ نہیں جنت دی اساں یارو روضہ سونے دا ویکھ کے رج لینا سبحان اللہ اللہ اکبر سانوں بخ نہیں جنت دی اساں یارو روضہ سونے دا ویکھ کے رج لینا جو روضہ کیڑا کیتے واسطے میرے آمنہ دلال نے فرمایا انزار قبری وجبت لہو شفاعتی جنہیں میرے مزار پر انوار دی میرے روضہ انور دی زیارت کی تھی او دے میری شفاعت واجب ہو گئی کہ پھر میں نو کہنا پوے گا بھئی رشتہ نبی نال جوڑ لو گے کہ پھر کی ہوئے گا آمنہ دلال دی محبت بھی ہوئے گی سرکار شفاعت بھی فرمان گے کہ پھر محبت نال مرکز کیے بھئی آؤ ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جیڑا کسے قیمت تے ٹکدا نہیں دل دی پیاری وچ عشق دا لا بوٹا قبر وچ بھی جنوں کوئی پھٹدا نہیں کہ جیڑی جگہ تے ذکر حبیب ہوے ڈاکو مکان نو لٹدا نہیں باوے کلی دا ککھ نہ رہے ناصر ساتھوں دامن حضور دا چھٹدا نہیں سبحان اللہ باوے کلی دا ککھ نہ رہے ناصر ساتھوں دامن حضور دا چھٹدا نہیں ساتھوں دامن حضور دا چھٹدا نہیں جڑے دل دیاں اکھیاں میٹ دے نہیں او یار تم دور نہیں ہو سکدے کہ جڑے لوہ نہیں لیندے غیراں دی او کبھی مجبور نہیں ہو سکدے او کبھی مجبور نہیں ہو سکتے کہ جیڑے خضر ڈردے فتویاں تو او کبھی منصور نہیں ہو سکتے جنہ شیشیاں وچ رب گھر جاوے او شیشے چور نہیں ہو سکتے سبحان اللہ اللہ جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالُهُ دی حمد و ثنا تو بعد کروڑ درود و سلام کا تحفہ صاحب دولت محبوب پروردگار جناب احمد مختار نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر انوار آج عظیم دعا ہے کہ رب کائنات حکومت المبارک کی ناپاک کڑیاں سونے لمحے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہار کا صدقہ قبول فرمائے اور سارے واسطے سارے ماں باپ واسطے نجات کا ذریعہ بنائے خوش نصیب اولاد اپنے والدین دیاں قبراں تے جمعۃ المبارک کو حاضری پیش کر دیاں نے اور وہ سمجھ لین کہ یہ حاضری کوئی عام حاضری نہیں آمنہ دے لال دا حکم ہے تو جڑے اپنے والدین دے یہ سارے ثواب واسطے
اپنے والدین واسطے قرآن مجید پڑھ کے، فرقان حمید پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کے، سورہ ملک شریف پڑھ کے، قل هو اللہ احد 3 باری میں پڑھ لیا اور پورے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ اور اپنے والدین کو ایصال ثواب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ بھی اقدار ہو جاتا ہے کہ جہدے واسطے ایصال ثواب کیتا جا رہا ہے وہ قبرہ والے ان کے بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمود کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مسلک حق اہل سنت والجماعت کو یہ عقیدہ عطا کیتا ہے کہ آ گئے ہیں میدان میں نظام مصطفیٰ والے، خدا والے، نبی والے، علی المرتضی والے، گل ہوئے صدیق اکبر سرکار دی تے ساڈا سلام، گل ہوئے فاروق اعظم سرکار دی تے سنت اہل جماعت دا سلام، گل ہوئے جناب عثمان ذو النورین دی سخاوت دی، اہل سنت والجماعت مسلک حق دا سلام، گل ہوئے حیدر کرار دی، گل ہوئے جناب حضرت امام الاقبال حسین دی، تے پھر بھی ساڈا سلام اسی کائنات کو دسنے ہیں پہ کائنات والے ہو کہ اگر شہزادی کونین کا ذکر ہوگے جناب فاطمہ الزہرا کے بچیاں بھی سلام ہے، جناب صداقت کے تاجدار کی بیٹی جناب صدیقہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہوگے اہل سنت و جماعت کا انہوں بھی سلام ہے، پھر امام ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوگے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہوگے، سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام و تسلیم بھی ہوئے، اہل سنت و جماعت ہر نبی کو منن والا کیونکہ ایمان والا ہوتا ہی ہوئے جیڑا اللہ کو منے، اللہ کے نبی کو منے، سارے نبیاں کو منے اور سارے ولیاں کو منے۔ آمنو کے لفظ میں 4 الف میم نون اور واو کئی مقام تے رب کائنات نے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیکن ہر مسلک کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان والے اسی ہیں، دوسرے طرح دے میں اسی ہیں۔ آؤ آج ایک ڈیفینیشن کر چھڑیے، الف نال جڑا اللہ کو منے، میم نال محمد کریم کو منے، نون نال سارے نبیاں کو منے، وہاں سارے ولیاں کو منے۔ اللہ اکبر وعادت وقار الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلک حق اہل سنت تمام کو منن والا دائیں کہ رب کائنات نے فرمایا اذکر فی الکتاب اور ذکر کرو کتاب میں ابراہیم میرے ابراہیم کا سنیا کیا کریے فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا اس واسطے کہ میرا سچا نبی ہے اور سچے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلے جمعے بھی الحمدللہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی بات انہوں نے پہلے تے جان کا نذرانہ، پھر مال کا نذرانہ، پھر اولاد کا نذرانہ پیش کر کے کہ اللہ نال دوستی کر رہے ہیں، اللہ نال یاری لا رہے ہیں، جڑا رب نال یاری لائے، رب دے محبوب نال یاری لائے، پھر رب انہوں اپنا خلیل بنا دیتا ہے۔ خلیل بھی دوست ہوتا ہے، حبیب بھی دوست ہوتا ہے۔ خلیل سب کچھ دے کے دوست بن گیا، حبیب نو سب کچھ رب نے دے دیتا تے اپنا دوست بنا لیا۔ تو حوالے کی بغیر جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کوئی یاد نہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داتا ہے امجد اور پھر یہ مکہ نامی شخص جن میں سب کو پہلے جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پانی کے چشمے کے قریب جدو زمزم کو فرمایا نا زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا والے ہو اگر میری ماں حاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر ٹھہر کے چل، روئے زمین کے پانی ہی پانی ہوتا، یہ تو میری ماں جناب حضرت سیدہ حاجرہ نے حکم دے دیتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے چل۔ دنیا دی
بڑی تو بڑی مشینری دنیا کے سارے ملکوں کے زمزم شریف جا رہا لیکن ایک قطرہ بھی گھٹ ہویا نہیں. یہ کیوں نہیں ہویا؟ یہ تبرک ہے نبی کے قدموں وچوں حاصل ہونے والا تبرک ہے. ذرا خود دھیان کریا جے اپنے دل نال تے اپنے دماغ نال سوال کریا جے نبی تہاڈا تے میرا امام ہے. یہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ مقتدی نے اس نبی کے مقتدی کے قدموں وچوں اڈیاں رگڑیاں جان کے زمزم شریف نکلتا ہے کہ وہ لنگر اتنا کو جاری ہوتا ہے کہ کائنات پیتی ہے پہیوں مکتا ہی نہیں. یہ مقتدی کا شان ہے. اس اسماعیل کے امام کا کی مقام ہوئے گا. تو آباد بھی بکر الحمدللہ ثم الحمدللہ سادہ یہ عقیدہ ہے وہ بکا نامی شخص وہ دا قافلہ اس کے جہاں مقام تے غیر ذی زرع جنہوں اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے جتنے کوئی سمجھا بھی نہیں سی ہے انہیں دیکھیا کہ پرندے اڑنے میں گئے. انہیں بھیجا اپنے قافلے کے چند بندیاں کو جاؤ جا کے پتہ کر کے کہ پانی کی نشانی ہے جتنے پرندے ہوں اتنے ضرور کوئی چشمہ ہوئے گا. وہ چند دوست گئے جا کے جب دیکھیا اللہ اکبر تے ایک بی بی جناب سیدہ حاجرہ طیبہ طاہرہ پانی کے گرد اینی کو بندی آگے نہ تے زمزم فرماندیاں نے پہیاں زمزم پھیل جا تے سجے کھبے پانی. انہوں نے جا کے بیویاں نے دسیا ایک عورت ہے جیدے کول ایک ننھا جہا بچہ ہے نامعلوم بچہ ہے ایک سونا جہا شہزادہ ہے جیدے چہرے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے پہیاں. نور دیاں لاٹاں دی نہ نکلنا ہے انہوں نے پیشانی وچ نور محمد جو آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآلہ وکال وہ بکا نامی شخص وہ بکا نامی قبیلے دا قبیلہ بنو جرم میرے آقا علیہ السلام کے دور اطہر دے وچ قبیلہ بنو جرم دا ایک واقعہ آیا ہے وہ پیش کراں گا لیکن بات سننا غور کرنا. اس بکا نامی شخص نے بیبیاں نو بھیجیا جا کے اس مائی کے قدماں تے ہاتھ رکھو مائی کو اجازت طلب کرو مائی جی یہ اجازت دو گے اسی ایتھے بناؤ کر سکنے ہیں پانی مجسر ہے پانی لے سکنے ہیں. مائی صاحبہ کی فرماندیاں نے جناب سیدہ حاجرہ فرماندیاں نے جا کے کہہ دیو قافلے والیاں نو ہاں نہ بناؤ بھی کر لیں پانی کی استعمال کرن لیکن ملکیت نہیں ہوے گی. سبحان اللہ. اس چشمے دے کسی دی ملکیت نہیں ہوے گی. ملکیت کیوں نہیں ہوے گی؟ کائنات نو دسنا چاہندیاں نے کائنات والے ہو میرے اسماعیل دیاں اگیاں وچوں نکلن والا پانی صرف تواڈے قبیلے نوں تے سیراب نہیں کرے گا بلکہ پوری کائنات نوں سیراب کرے گا. سبحان اللہ. جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پانی استعمال کرو ڈیرے لا لو ڈیرے لگ گئے. انہوں بکا نامی شخص جیدے نام تو بکا مشہور ہو گیا نام ہوتا اللہ کے قرآن دے کی بے بکا کا مبارکن بے بکا کا اسے بے بکا نامی شخص تو مکہ شریف بن گیا. بچیاں ہوندیاں نے سجدہ جلال کی خدمت کردیاں نے بچے نوں اٹھاؤندیاں نے. ذرا غور کرتا جڑیاں نبی نوں کھلاؤندیاں نے پئیاں جڑی نبی نوں جھولا دیندیاں نے پئیاں جڑیاں مکروں والیاں ہون گیاں. جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اٹھا کے جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کر کے انہوں نے مقام حاصل کر لیا. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی زوجہ مبارکہ جنہاں دی عمر 40 سال سی آپ فرماندیاں نے جدوں بھی قبیلہ بنو جرم دی بات ہوندی سی
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں نم ہو جاندیاں سن پھر سرکار دیاں اکھاں نم ہو جاندیاں میں پوچھنا یا رسول اللہ گل کی ہے کیڑی وجہ تو سونیا مدینے دے تاجدار دی کیڑی وجہ تو منصوبہ ہا رہے جے میری سرکار فرمانا خدیجہ جدوں قبیلہ بنو جلم دی بات آتی ہے مینوں اپنی ماں ہاجرہ یاد آ جاتی ہے سبحان اللہ ماں دا یاد آ جانا پتہ چلیا نبیاں تے پیغمبراں دا شعر ہے اور اج بھی حلالی لوگ ہو نے جڑے اپنے والدین کو یاد رکھن پیار پریت دا ایک سرنامہ چلن مار تے کرن دعاواں جگ دنیا تے ٹھڈیاں چھاواں لوکی کہن دلاں نوں پاواں جگ دنیا تے ٹھڈیاں چھاواں لوکی کہن دلاں نوں پاواں دنیا ایویں چلی ہوئی ماں جیا ہے ساکھ نہ کوئی چپ چپیتیاں عمرہ لگاون چپ چپیتیاں عمرہ لگاون ایباں تے نت پردے پاون دکھی رہ کے سکھ ورتاون ماں جی دکھی ہوئے پتر کو چاہتی ہے میرا پتر سوکھا ہی ہوئے باپ جتنا بھی پریشان ہوئے اولاد کو پریشانی ظاہر ہونے دیتا نہیں فرمایا ماں شفیق ہے اور باپ جس طرح سورج ہے نا سورج کی تپش سورج کی گرمی اگر نہ ہوئے تو فصل تیار نہیں ہوتی ماں نے کلمہ تھلے جنت ہے اور باپ فرمایا اوسط من ابواب الجنہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اے چیک کر لو سائیڈ والے دروازے چھوٹے نے مسجد کا دروازہ درمیان والا بڑا ہے ایک چیز ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مین گیٹ ہے اسی طرح مین گیٹ جنت کا جڑا ہے وہ باپ ہے فرمایا اگر باپ کی عزت کرو گے باپ کا آج کا جوان احترام کر لگے گا حیاتی کے چکلی ہوئی ہے کانڈ نہیں لگنے لگی حیاتی کے چکلی کو ٹکٹ نہیں لگا کہ جڑا چاہتا ہے کہ میں اٹھ جاواں وہ اور کچھ نہ کرے پہلا مرشد ماں باپ کے گھر دے وچ اپنے مرشد کی مان پھر پیر فقیر کے بعد کی بات ہے پہلا مرشد تیرے گھر دے وچ موجود ہے تاں ہی تو فرمایا پیار پریت کا ایک سرنامہ چلن مار تے کرن دعاواں جگ دنیا تے ٹھڈیاں چھاواں لوکی کہن دلاں نوں ماواں جے سمجھ آ جائے تو بولیا کرو سبحان اللہ بولن نال تے ذرا مینوں پتہ لگدا ہے کہ اللہ کی تے سمجھ آ رہی ہے کہ جے تانوں سمجھ آ گئی تے انشاءاللہ اج کا جوان جڑا ہے نا ہاں میرے آقا دا فرمان سنو دل کو بات بات کرو فرمایا جوان بے شک اولاد ہو گئی اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین پہ قدم چومیا کرے کہنے لئے انہوں نے پتہ چل گئے کہ میرے باپ نالوں بھی کوئی عزت والا ہے گے وہ کون ہے وہ میرے ابے کا بھی ابا ہے جب اولاد کے سامنے عزت کرو گے نا احترام کرو گے پھر انہوں نے پتہ چل جائے گا میرے ابے کا بھی سردار ہے گے لیکن اگر باپ بیٹے کے سامنے تو میں کرے گا کہ اولاد کی اور تو سبق حاصل کرے گی پھر وہ بھی دل اور دماغ کے وچ کی ایک زہر آ جائے گا اللہ کرے خالق کائنات سارے اس معاشرے وچوں وہ زہر کر کے محبت مصطفیٰ کی چاہیے نصیب کر کے اور ایک عظمت والی بات ہے مقام والی بات ہے اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے اماندار جی اگر باپ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے بڑی سونی ذات ہے شاعر بلا کی کہتا ہے تیری ذات رحیم کریم جوئے تو دیکھ کئی رنگ دکھا دے نئے تیری ذات تو ہر کوئی ڈرتا ہے تو تے چڑیا تو باز مرا دے نئے یہ عقیدہ ہے بھئی رب جو چاہے کر سکتا ہے وہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تیری ذات رحیم کریم جوئے تو دیکھ کئی رنگ دکھا دے نئے تیری ذات تو ہر کوئی ڈرتا ہے یا اللہ تیری ذات
وجہ سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات نے فرمایا سونیا میں انہوں عذاب کیویں دیواں انہاں وچ تو وسدا ہے وانت فیہم سونیا میں عذاب کیویں دیواں انہاں وچ تے تو وسدا ہے اللہ حضرت اعظم کی بات سننا بڑی محبت والی جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو گیا ہے شاعر کہتا کہ ابراہیم نو آکھے رب سایا میرے ناتے تو قربانی کر سبحان اللہ اللہ سامنی کرن کی توفیق عطا کرے ایک قربانی نا اللہ اکبر حضرت عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک غریب بھرا سی تے غریبی دے وچ بھی نہ قربانی کرتا سی جدوں فوت ہو گیا نا تے میں انہوں ویکھیا خواب دے وچ ویکھیا خواب سنا رہے ہیں حضرت عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں خواب کی ویکھنا وا حشر کا میدان ہے قیامت برپا ہے قبراں وچ اٹھ رہے ہیں لیکن میرا بھرا ایک سونی سواری دے تیز گھوڑے تے جڑا دو رنگ دا گھوڑا ہے او دے تے سوار ہے او دے پیچھے بھی سواریاں نے جدوں میرے قریب آیا میں حال پوچھیا ویر جی تیرا حال کی ہے ویر کہندا جی رب کائنات نے میرے اوتے مہربانی کر چھڈی ہے سبحان اللہ او مہربانی کیویں کیتی آپ فرماتے ہیں حضرت عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ میں پوچھیا ویر جی تو عمل کی کیتا ہے آپ ہاتھ بن کے کہتے ہیں رب کائنات نے جڑا میرے اوپر رحم کیتا ہے میں ایک بڈھی عورت کے بازار وچ جاتی عورت تے رحم کیتا سی اللہ نے میرے اوپر رحم کیتا ہے جڑا غیر مائی تے رحم کردا ہے او تے بھی رب رحم کردا ہے تے جڑا اپنی مائی نوں راضی کردا ہے اللہ اونوں بھی راضی کردا ہے پھر حضرت عیاض فرمانے میں پوچھا سواری وہ تو آپ نے ٹھنڈی آہ بھری فرمایا عیاض کاش ہر غریب نو سمجھ لگ جائے میں غربت وچ بھی قربانی نہیں چھڈی میں غریب سا قربانی نہیں چھڈی میں قربانی دا جانور دیتا رہا رب کائنات نے اج حشر دے میدان وچ مینوں ایک تے سونی دو رنگ دی سواری عطا کیتی ہے پھر جنیاں سواریاں میرے پیچھے نے اے بعد والیاں نے جڑی سب تو پہلے میں قربانی پیش کیتی ہے اللہ پاک نے مینوں ابلک گھوڑا عطا کر چھڈیا ہے سبحان اللہ جڑی غریبی ہے سب تو پہلے دیتی سی نا اس قربانی دے بدلے رب کائنات نے مینوں ابلک گھوڑا دے چھڈیا ہے یہ تے میں سواری کرنا میں کیا کہ پیچھے سواریاں ہوندیاں نے نا یہ وہ سواریاں نے یہ وہ قربانیاں نے جڑیاں میں ساری زندگی کرتا رہا اللہ اکبر تو آقا کے ذکر کر ذرا غور کے کرے کہ اگر قربانی بندہ کرے وڈیرا بھی ہوے چوری بھی ہوے مالدار بھی ہوے تے پھر اصحاب صرف یہ لاوے کہ میرا اتنا قرضہ ہے کہ یہ قرضہ ہے کہ وہ مکان بھی تے ویکھ قرضہ ہے کہ وہ گڈیاں بھی تے ویکھ قرضہ ہے تے پھر اپنا مال سارا وہ ذرا ویکھ کے صحیح 52 تولہ 52 تولہ چاندی جی دے کول ہوے وہ دے اوپر قربانی واجب ہے لوگ کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا ہے لیکن 52 تولے والی وہ محبت نہ کر لے وہ سودا نہ کر لے پھر یہ قربانی کیا ہے یہ شکر کریے رب کائنات نے سارے کو جانوروں کی قربانی لئیے یہ قدرت کی دینی پہلی تکی ہوتا اللہ اکبر اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ارشاد فرمانے نے فلما بلغ معه السعي جدو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حد بلوغت کو پہنچ گئے رب کائنات نے فرمایا ابراہیم یہ رب جلی فرمایا میری بارگاہ میں قربانی کر خواب دیکھیا خواب کی تعبیر صبح اٹھے 100 دمبا پیش کر دیتا 100 دمبا قربان کرنا یہ بھی شکر کرو ذرا ترکڑی وچ ترازو وچ بات رکھنا
اپنے دل کی تختی میں لکھنا سابقہ پیغمبراں دیاں قربانیاں جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہوتی سی جانور پہاڑ تے لے کے جانا پہاڑ کو اگ تے آنا انہیں قبول کرنی اگ لے کے ٹر جانا ساڈے دے نبی پاک دی امت تے کتنا کرم ہے قربانی بھی آپ کرنے ہیں لنگر بھی آپ کھانے ہیں سبحان اللہ کردے بھی آپ کھاندے بھی آپ اپنے رشتہ داراں واسطے عزیزاں واسطے قصہ ایک غریباں واسطے اب آپ کی بکار لیکن جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جدوں 100 دعا پیش کیتا اگ آئی لے کے ٹر گئی دوسرے دن پھر خواب ہوئیے پر جنہاں نے جان دے سکی انہاں واسطے مال کی اوقات رکھدا ہے جڑا جان کا نظرانہ پیش کرے کہ جان دیتا ہوئے کہ جبرائیل آ جائے جبرائیل علیہ السلام آکے کہندے نے ابراہیم میں اوتھے جا سکنا وا جتھے کوئی نہیں جا سکتا کہ اگر کوئی پیغام دینا تے مینوں دے دو جناب ابراہیم خلیل اللہ بولے کہ جواب کی دیتا فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑا ہے اس کا خلیل سبحان اللہ میرا رب جان ہے میں تیرے نال کوئی حاجت نہیں میں تیرے نال میرا سوال ہی کوئی نہیں میں تیرے سوال ہی نہیں کرنا میرا رب آپ جاندا ہے اب آگے دی کار پھر بھی ہویا اس جبرائیل دی شان بلا کی ہے جبرائیل سردار فرشتیاں دا پر نہیں جاندا عشق دا راز کی ہے جیڑی جگہ تے بندے نوں عشق رکھے اوتھے عقل دی بھلا پرواز کیے تے گنج شکر فرید دا پیر جانے ہوندا ساز کیے تے آواز کیے سجدہ کری دیوانیاں پھر رب نو او پہلے علی کو پوچھ کے نماز کیے سارے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے چلے نمبر لے گئے اکلاں والے آئے میں عمریں کاریاں آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی جان جا رہی ہے منجنیک دے وچ پا کے آگے دے وچ سٹن لگے نے پھر میں پوچھا ابراہیم میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا تے اگر کوئی حاجت ہوے تے مینوں دسو میں تہاڈا پیغام رب العالمین تک پہنچا دینا جواب ملیا ابراہیم چپ کر جا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑا ہے اس کا خلیل مینوں تیرے نال کوئی حاجت نہیں رب میرے نال رب دوست کیوں ہویا یار کیوں ہویا سجن کیوں ہویا اللہ کرے چنگے سجن ہی ہون چنگے بیلیاں نال دے بیل ہوے اینے درد مصیبتاں ٹال بیلی بیلیاں نوں ڈوبن نہیں دیندے بھلا جی اگر عام بیلی نہیں ڈوبن دیتا تے جڑا جلیل تے خلیل ہے وہ کیویں ڈوبن دے گا تاں کہ نارے نمرود دے وچ نا حکم ہویا تخت لا دے تخت کیا سی ابراہیم علیہ السلام کے نور کے پاس اللہ اکبر پہلے حکم ہویا ٹھنڈی کر دے میرے نبی علیہ السلام پوچھتے رہے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل بول تیری طاقت کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طاقت ہے میں ایک پر مارا سارے پہاڑ روئے زمین کے روئی کی طرح روئی کی طرح اگلے پھرن میری سرکار فرمایا جبرائیل کبھی طاقت لائیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقام ایسے میں پلک جھپکن تو پہلے میں پوری طاقت لا کے اللہ پاک دے عرش تو زمین تے آیا ہاں فرمایا جبرائیل کدوں آئے ہاتھ بن کے التجا کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو نارے نمرود لعین نے ابراہیم خلیل اللہ نو پایا میں جمیل دے ذریعے یہ دروزہ نے وچ پا دیتا
ادھر رب رحمان فرمایا جبرائیل میں عرض کی جی رب جلیل، فرمایا جلدی جا سدرا چھوڑ دے میرے خلیل دی بارگاہ وچ حاضر ہو جا، اگ نوں گلے گلزار کر دے، اگ نوں ٹھنڈا کر دے۔ سونے آتا وہ تو سدرا دے ساں میں پوری طاقت لائی پلک جھپکن تو پہلے، اللہ اکبر، پلک جھپکن تو پہلے میں نار نو اگ نو گلزار کر چھڑیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار میں طاقت لائی، آمنہ دلال مسکرا پہ، مسکرائے کیوں؟ اس واسطے کہ نبی جان دے سن، نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا جاندا ہوئے، نبی دا مطلب یہ جانن والا، خبر رکھن والا، خبر دین والا، خود خبر والا، نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا خبر والا ہے ہوئے۔ میری سرکار مسکرا پہ فرمایا جبرائیل بولتے صحیح، ہاتھ بن کے التجا کرتا ہے یا رسول اللہ، جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹایا ہے، چھری پکڑی ہے، رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جلدی جا جنت کی چومے ڈال لے، اسماعیل کی جگہ تے رکھ دے، سونیا میں ساری طاقت لا کے جنت کی چومے ڈالے آئے، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کے تھلے میڈا رکھ دیتا ہے، اور اسماعیل دی گردن نہیں اس میڈے دی گردن تے ابراہیم دی چھری چل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تائیں کہ رب نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، سونے ہے ابراہیم تو تے خواب کو بھی سچ کر بتایا ہے، تو پھر جڑا خواب کو سچ کر بتایا وہ خلیل بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تیسری بار جناب ابراہیم امین بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنعان دے کنویں وچ سکیا پرانے جدو یوسف پیغمبر علیہ السلام نو کنویں وچ سٹیا، انہاں کنویں دے وچ اتوں چھڑ دیتا ہے۔ رب کائنات فرمایا جبرائیل جلدی جا میرے یوسف نو کنویں وچ جان تو پہلے پہلے نور دے پر بچھا دے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ساری طاقت لائی، ساری طاقت لا کے سدرا تو چلے آؤں، جناب یوسف پیغمبر دے پانی دی سطح وچ پہنچن تو پہلے پہلے میں نور دا پر تھلے بچھا دیتا ہے۔ آمنہ دے لال مسکرائے، ابراہیل امین عرض کرتے ہیں مدینے دے تاجدار دی چوتھی باری جدو احد دے مقام تے جنگ احد وچ تہاڈا دندان مبارک شہید ہوئے، ذرا مقام بیٹھے، ایک نبی نو اگ کو بچایا، دوسرے نبی دی جان بچائی، تیسرے نبی نو کنویں وچ جان کو بچایا۔ اپنے نبی علیہ السلام دا شان ویکھیا نے جنوں ویکھ کے ملائکہ بھی کہندے نے سبحان اللہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، فرشتے بھی فخر کریں۔ اور ایک مقام پہ نہیں، میرے نبی کے ہر قدم پہ فرشتہ نے فخر کیتا ہے، جدو سرکار عرشت پہ گئے نا ادو بھی فرشتہ نے فخر کیتا ہے، فخر کی کیتا ہے، چند جملے پیش کر دینا۔ فرشتے فخر کرتے سن، کھڑے ہو کے جب جبرائیل امین لے کے آئے نا براق، سمرن بات آ گئی، براق کے سرکار سوار ہو گئے، براق چلتا ہے پیا، نور دے فرشتے کھڑے ہو کے کی کہتے ہیں قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے کہ سدرا